وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور شرک کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن ان ہستیوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیتے تھے. یعنی آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں، کرسچنز جب جیزس کرائسٹ کو دیکھیں گے، آپ سمجھ تو ان کو آ جائے گی. اور سورہ قاف میں آیا کہ آج ہم نے تیری نظر سے پردے ہٹا دیے ہیں تو تیری نظر بہت تیز ہے، سب کچھ تجھے واضح نظر آ رہا ہے. تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ تو بچا نہیں ہے، آخری وہ ایک کوشش کر کے دیکھیں گے. اور بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، وہ جب اپنے ان شریکوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ جیزس کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو لوگوں نے خام خواہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا. اللہ معافی دے سب کانٹیننٹ کے بزرگ بابے، دونوں صورتوں میں ان کے ماننے والے کہیں گے جب وہ ان شرکاء کو دیکھیں گے، قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے شریک، وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہمیں زعم ہو گیا تھا، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. اب دیکھیں کتنی چلاکی کی ہے احمد بریلوی صاحب نے یہاں اس کے نیچے ترجمہ پتا کیا کیا ہے، جن کو ہم پوجتے تھے تیرے سوا. حالانکہ عربی میں لفظ ہے ندعو، دعا، پکارنا، تاکہ کسی کا دماغ ہی نہ جائے کہ اس میں عبد القادر جیلانی کا پکارنا بھی آ سکتا ہے. یہ تو عبد القادر جیلانی کو پکارنے والا کبھی نہیں سوچے گا کہ میں عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے سب سے بڑی جو بےایمانی کی گئی ہے قرآن کے ترجمے میں. جہاں جہاں ندعو ندعو آیا وہاں پوجنا پوجنا کر دیا. ٹیکنیکلی یہ ترجمہ بھی درست ہے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، لیکن جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ دعا ہی ہے، وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہر دعا عبادت ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ پوجنے میں عبادت داخل کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں عبد القادر جیلانی کو جو مشکل کشا مانے میں ہوں تو میں کون سا ان کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو توسل اختیار کر رہا ہوں، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا. وہ خیال ہی نہ ہے کہ قرآن نے تو پکارنے کی بھی نفی کی. پکارنا جو مدد کے لیے ہو، ایک ویسے پکارنا ہے وہ آپ پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز میں یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے. تو السلام علیک ایھا النبی یا السلام علیک یا نبی اللہ، یہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ پکارنا ہم ان کو مخاطب کر کے ان کے لیے دعائے رحمت یا ان پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، مدد کے لیے نہیں پکار رہے. لہذا یہ جو پکارنا ہے یہ وہ ہے ان کو مشکل کشا ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد کیا ہے؟ دعا، ظاہری اسباب نہیں، وہ تو حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. ایسی مدد کا تو حکم ہے. لیکن ایک ہے دعا کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کو وسیلے کے طور پر بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے، توسل کے طور پر. جس طرح میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے آپ وسیلے کے طور پہ ظاہری سبب ہے. لیکن آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، نہ غوث پاک قیامت تک نہیں نیسلے 2 بوتلیں بھیج سکتے. ہاں وہاں کوئی ملازم ہے اس کو آپ فون پہ بات کریں اور وہ یہاں پہ کسی کو کہے اور وہ مارکیٹ سے خرید کے آپ کو دے دے، ایک الگ بات ہے، ظاہری اسباب ہے. لیکن جو دعا والا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس شخص کی. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی دعا سن سکتی ہے، گویا تم نے اسے معبود مان لیا. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معبود ہے کہ نہیں. یا علی مدد کا مطلب ہے مولا علی کو آپ نے معبود ٹھہرا لیا. ہاں مولا علی یہاں موجود ہو، ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے گئے اب اس دنیا کے ساتھ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، ظاہری اسباب میں بھی نہیں ہے. کہتے نہیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں. اور بھائی اللہ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے نا بارش برسانے کی،
حضرت میکائیل علیہ السلام، ہم ان سے بارش نہیں مانگ سکتے، مشرک ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ یہ ہم نے جنید جمشید کو بھی کہا تھا کہ یہ نعت درست نہیں ہے، اگرچہ ایک دیوبندی مفتی سعید نے یہ نعت لکھی ہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے، پکاریں گے اللہ کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو ہمارا صلاۃ والسلام پہنچا دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے پہنچائے، جنات کے ذریعے پہنچائے، ڈائریکٹ سنوائے، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے۔ میکائیل کی ڈیوٹی بھی ہے، پھر بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میکائیل بارش برسا دے اللہ کے اذن سے، تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اگر میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں، تو عبد القادر جیلانی کی تو کوئی ڈیوٹی ثابت بھی نہیں، جن کی ڈیوٹیاں ثابت ہیں ان کو پکارنا بھی شرک ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہم دنیا میں پکار، بھئی اللہ کے علم میں کون سا تم اضافہ کر رہے ہو، بس ہاتھ پاؤں بھول گئے نا اب۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہستی ہمارا بوجھ اٹھا لیں، یا اللہ تعالیٰ کو ان ہستیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیں کہ یا اللہ ساڑھا کے قصور، ہم تو ان کو پکارتے رہے، اور بھائی انہوں نے ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سورۃ الاحقاف میں آئے کہ وہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، یہاں پہ بھی آئے گا، وہ اعلان برات کر دیں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، جیسے وہ کہیں گے نا یا اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہستیاں وہ ان کا قول انہی پر پھینک دیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ میں نے تو لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیں۔ سورۃ المائدہ کا جو آخری رکوع ہے، جو عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کی گفتگو ہے، کتنی رقت انگیز ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود ٹھہرا لیا جائے اللہ کے مقابلے پر؟ وہ آگے سے کہیں گے اے اللہ، میں نے تو ان سے بس وہی بات کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مجھے کب شاید تھا کہ میں اس طرح کی بات کرتا؟ اگر میرے جی میں کوئی بات ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہے، یعنی میرے دل میں بھی اگر کہیں معبود بننے کی خواہش ہے نا، تجھے تو پتا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے تو سب کو جانتا ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، جتنا عرصہ میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، کوئی سفارش نہیں، یہ ایک ڈھکی چھپی سفارش ہی تھی کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دے، یہ سفارش ہے، تھوڑا سا رشتہ تو ہے نا، سو کرو، پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے، پیغمبر کے بس میں ہو تو وہ مشرکین کو بھی بچا لیں قیامت والے دن اپنی اس نرمی کی وجہ سے، اس لیے تھوڑی سی سفارش تو ڈال دیں گے، اللہ تیرے بندے ہیں، شرک کرتے رہے، تیری مرضی تو بخش دے، تیری مرضی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالکل اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں، اللہ کہے گا آج صرف سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا، کوئی کسی کی سفارش نہ ڈھکی چھپی نہ ڈائریکٹ کوئی قبول نہیں ہوگا۔